کام کی بات ہے. پیرنٹنگ کا ایک بہت بڑا اصول، بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں خود نیک بن جائیں. بچے آپ کے طریقے پہ چلیں گے اور آپ کی نیکی کے اثرات ان تک پہنچیں گے. تو جب بچے ستائیں، جب بچے پریشان کریں، نیک راستے پر نہ آئے، تو دیکھیں ہم نے تو اس عمر میں کوئی غلط کام نہیں کیا، ان پہ توبہ کریں. یا پھر یہ کہ آج میری زندگی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو میں اللہ کی نافرمانی کی کر رہی ہوں. کیونکہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں اس کا نافرمان کر دیتا ہے. اور اگر انسان نیک ہوتا ہے تو صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے. انسان کی عبادت کی برکت دنیا اور آخرت میں اس کی اولاد کو ملتی ہے، کیونکہ وہ ان کے بارے میں شفاعت کرتا ہے. اس کی اولاد کے جنت میں بھی درجے بلند کیے جائیں گے تاکہ انسان اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک پائے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ہم ان کی اولاد کو بھی ان سے ملا دیں گے، الحقنا بہم ذریتہم. کیونکہ انسان اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کے بچے، اس کی اولاد اس کے ساتھ ہو کسی بھی خوشی کے مقام پر. لیکن یہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی نیکی کا اولاد کو لازمی فائدہ ملتا ہے. کسی کا کہنا ہے کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں، خوشحال انسان کو، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ صالح اور نیک ہوگا. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو باپ جب نیک ہوتا ہے تو اولاد کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر نبیل عوضی کہتے ہیں کہ جب مجھے نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے، یعنی میں ذرا سست پڑ جاتا ہوں، نفل چھوڑ دیتا ہوں، تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں کہ کہیں نوافل کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بنے. یعنی اگر میں نے عبادت میں کوتاہی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وبال میرے بچوں پر بھی پڑے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب رات میں نوافل ادا کرتے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے مستقبل کے لیے ہے. اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی یہ چیز ان کو موٹیویٹ کرتی تھی کہ اپنے بچوں کی خاطر میں خود نیک بن جاؤں. ابن مسیب کہتے ہیں اے میرے بیٹے، بے شک میں تیرے فائدے کی خاطر اپنی نماز کی رکعتیں زیادہ کر دیتا ہوں، اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، یعنی مجھے تمہاری طرف سے پریشانی نہیں آئے گی. پھر اس آیت کی تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان کا باپ نیک تھا. میں اپنی عبادت اس لیے زیادہ کرتا ہوں تاکہ اللہ میری عبادت کو قبول کر کے کل تجھے بھی نیک بنائے. اسی طرح ایک شخص تھا کہ جب اس کا کوئی بیٹا اخلاقی طور پر بگڑ جاتا، یعنی کوئی غلط کام کرتا، تو وہ شخص صدقہ کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا اور کہتا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، اس کے ساتھ آپ انہیں پاک کریں اور انہیں صاف کریں. تو گویا صدقہ جو ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اللہ کے راستے میں دینا، بخل سے نکلنا انسان کو خود بھی فائدہ دیتا ہے اور اولاد کی بھی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے. اور اس میں شاید پہلے بھی کبھی ذکر کیا میں نے کہ میرے تفسیر کے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب میرے پاس کوئی خاتون آ کے یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی دعا بتائیں، میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا، چھوٹے بچے جیسے تنگ کرتے ہیں نا، تو میں ہمیشہ انہیں کہتا ہوں کسی غریب کے بچے کو کھلاؤ، تمہارا بچہ خود ہی کھانے لگے گا. تمہارا بچہ نہیں پڑھ رہا، کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ. یعنی جہاں دیکھو کہ کمی ہے جس راستے میں، وہ دوسروں کے ساتھ بھلائی شروع کر دو. جب تم دوسروں کے ساتھ خیر اور بھلائی کرو گے، کسی اور کے لیے سوچو گے، اور دور جانے کی ضرورت نہیں. اپنے ہی گھر میں بچے ہوتے ہیں، اپنے نہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے، دیورانی جٹھانی کے، اور بچے تو سب معصوم ہوتے ہیں نا. تو دوسرے بچوں سے پیار کرو، دوسرے بچوں کا خیال کرو، انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ، تو دیکھو کہ کس طرح تمہاری اولاد میں اس کی خیر و بھلائی لوٹتی ہے. تو وہ صدقہ کر کے کہتے اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے ہے. یعنی میں نے یہ صدقہ کیوں کیا ہے؟ کس مشکل کی آسانی کے لیے؟ اپنے بچے کے تزکیے کے لیے کہ اس کو تو نیک بنا دے. بے شک اس کی یہ اخلاقی بے راہ روی جو ہے، اس کا بگڑنا میرے لیے اس کی بیماری سے بھی زیادہ شدید ہے. وہ بیمار ہو جاتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنا وہ بگڑ چکا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ صدقہ کرتا ہے، اور کئی خرابیوں میں مبتلا ہو گیا. آج آپ دیکھیں بہت سی مائیں اپنے بچوں کی
اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں یا دین سے دوری کی وجہ سے. اخلاقی طور پہ بہت اچھے ہیں لیکن دین سے دور ہیں, نمازوں کی پابندی نہیں ہے اور کچھ گڑبڑ کرتے ہیں کمائی میں یا کسی اور چیز میں. تو ایسے میں کیا کریں؟ صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کے بدلے مجھے اور ان کو تزکیہ عطا کر دے. ایک اور شخص تھا جس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ کچھ صدقہ کر سکتا, یعنی ہاتھ تنگ تھا اس کا, بس بمشکل سے ہینڈ ٹو ماؤتھ جس کو کہتے ہیں وہ تھا. تو جب اس کا بیٹا اس پہ غالب آتا, بات نہ مانتا, تو وہ رات کو تہجد میں سورۃ البقرہ پڑھتا اور دعا کرتا اور کہتا اللہم ان ہذہ صدقتی فتقبل منی واصلح لی. اے اللہ بے شک یہ میرا صدقہ ہے, میرے پاس مال تو نہیں لیکن یہ جو نماز پڑھی ہے یہ میرا صدقہ ہے, تو اس کو میرے سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے. کتنا بہترین نسخہ ہے. عام طور پر بچوں کی تربیت کے بہت اصول بتائے جاتے ہیں, مگر یہ جو قرآن ہمیں اصول بتاتا ہے اور گہری حکمت کی باتیں, یہ ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہوتی ہیں. تو جب بچوں کی طرف سے پریشان ہوں تو صدقہ کر کے ساتھ دعا کریں, اس نیت کے ساتھ صدقہ کریں اور دوسرے بچوں کے ساتھ خیر و بھلائی کے کام کریں. انشاءاللہ آپ کی اولاد کو بھی اللہ سدھار دے گا. اللہ سب کے بچوں کو نیک ہدایت دے.